الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے لیسن 19 پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا۔ ہم بالکل اختتامی مراحل اس کورس کے پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہمارے لاسٹ لیسنس ہے اور اس مبارک مہینے کے بھی یہ آخری ایام ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہمارے ساتھ رہا، بہترین ہمارا ساتھی تھا یہ، اور اب ہم بہت ہمارے لیے گراں ہے، بہت ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم اس مہینے سے جدا ہو، لیکن ایام گزرتے جاتے ہیں، ڈیز اینڈ نائٹس گزرتی جاتی ہے، اور ہمیں اس وقت کے کاروان میں، اس ٹائم کے جرنی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اس مبارک مہینے میں ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ہم قرآن سے اپنا رابطہ برقرار رکھ سکیں، اور انشاءاللہ جو ماہ رمضان کے بعد آنے والا مہینہ ہے، ماہ شوال، اور اس کے بعد جو آنے والے ایام ہیں، اس میں بھی ہم اپنا رابطہ قرآن سے جڑا ہوا رکھیں گے۔ تو جو آج کا درس ہے لیسن نمبر 19، اس کو شروع کرے، اس کو سٹارٹ کرے آیات کی تلاوت کے ساتھ۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب ومن آياته منامكم بالليل والنهار إن هو إلا ذكر وقرآن مبين۔ آپ سب نے ان آیات کی تلاوت کو سماعت فرمایا اور اس کی تلاوت کی۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہر درس میں ہمارا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس درس میں جو ورسز ہے، اس میں جو نیو ورڈس ہے، اس کا میننگ اور معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ناؤنس سے شروع کریں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارا پہلا باکس اور پہلے گروپ آف ورڈس ہے ناؤنس، یعنی نیمز، یا جسے کہا جائے گا اسما۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ ہم لیسن نمبر 19 تک پہنچ چکے ہیں، ہم نے 360 ورڈز نئے عربک کے ہم جان چکے ہیں، اور 40 اور نئے ورڈز لیسن نمبر 19 اور 20 میں ہم جسے سیکھیں گے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ورڈز ہیں جو آج کے درس میں ہم سیکھیں گے، جو اردو میں ہم جسے یوز کرتے ہیں، یا اس ورڈ سے یا ان ورڈ سے سملر ورڈز کو ہم یوز کرتے ہیں۔ پہلا جو لفظ اس درس میں ہے وہ ہے جامع۔ جامع یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ ہے جمع۔ جمع ہم اردو میں کہتے ہیں جمع کرنا۔ جمع کرنا یعنی کلیکٹ کرنا۔ نماز جماعت یعنی ایسی جگہ جہاں پر لوگ
مل کر جمعی طور پر نماز پڑھتے ہیں. تو جم یہ جو روٹ ہے, یہ جو فیملی ہے, اس کا میننگ ہے جمع کرنا, گیدر کرنا. تو جامع کس وزن پر ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ خالق. دیکھیں دونوں کا وزن سیم ہے, جامع خالق. تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ خالق یعنی خلق کرنے والا, جامع کیا ہوگا؟ جمع کرنے والا. دیکھیں یہ بہت ہی ایزی ہے. قاتل قتل کرنے والا, ناصر مدد کرنے والا, عابد عبادت کرنے والا. اسی طرح جامع جمع کرنے والا. تو میننگ بہت ہی آسان ہے, جمع کرنے والا. انگلش میں اسے کہیں گے گیدرر, گیدر کرنے والا. گیدرر جو لوگوں کو یا کسی چیز کو جمع کرتا ہے اسے کہا جائے گا جامع. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے جائل, کہ اس فیملی کے ہم وربس دیکھ چکے ہیں. مثال کے طور پر لیسن نمبر 18 میں ہم نے اس ورب کو سیکھا, اجعل. اجعل یعنی تم بناؤ یا تم قرار دو. یو میک اور یو پلیس دونوں میننگ ہوتے ہیں. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا میننگ کہاں پر فٹ ہوتا ہے. اجعل. تو دیکھیں سیم قانون کو ہم اپلائی کریں, یہ جائل ہے یعنی قرار دینے والا. سیم فارمولا, خالق خلق کرنے والا, جامع جمع کرنے والا, جائل قرار دینے والا یا بنانے والا, یعنی میکر یا پلیسر. یعنی ایسا شخص جو بناتا ہے, میک کرتا ہے یا کسی چیز کو کسی جگہ پر پلیس کرتا ہے, قرار دیتا ہے. اردو میں قرار دینا یعنی پلیس کرنا, وہاں پر رکھنا. تو جائل یعنی اس کام کو انجام دینے والا. اگلا جو لفظ ہے وہ نیو ورڈ ہے, وہ ہے آتیہ. آتیہ یہ کس وزن پر ہے؟ یہ سملر ہے. دیکھیں آتیہ ہے فاعلہ. فاعلہ. قاتل یعنی مرد قاتل, اگر اس کا آپ فیمینائن بنانا چاہتے تو کیا بنے گا؟ قاتلہ. آپ کو یہ فارمولا ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ لاسٹ میں اگر آپ وہ 2 نقطے والا تا لگا دے تو فیمینائن فارم بن جاتا ہے. تو آتیہ کا مطلب کیا ہے؟ آنے والی. دیکھیں یہ فیمینائن ہے, یعنی ایک خاتون کے لیے یوز ہوتا ہے. آتیہ یعنی فیمینائن. اگر اس کا مسکیولائن آپ بنانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ بہت ہی آسان, آتی. وہ جو آخری میں 2 نقطے والا یہ تا ہے اسے آپ ہٹا دے, اسے ڈیلیٹ کر دے تو اس کا مسکیولائن بن جائے گا. آتی یعنی آنے والا, آتیہ آنے والی. اسی طرح اوپر کے بھی الفاظ آپ بنا سکتے. جامع یعنی مرد ایک جو جمع کرتا ہے. اگر آپ خاتون کے بارے میں کہنا چاہیں گے تو ہو جائے گا جامعہ. اسی طرح جائلہ. تو یہ بہت ہی ایزی ہے, یہ ویریشنز اور الگ الگ الفاظ آپ بنا سکتے ہیں. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں, قبر. قبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ایک ڈیڈ باڈی کو دفن کیا جاتا ہے. جگہ ایک خاص کھودی جاتی ہے جس کے خاص احکام ہے کہ کون سے ڈائریکشن میں ہو, کیسے ہو, تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے قبر. اس کا پلورل کیا ہوگا؟ قبور, یعنی قبریں پلورل. انگلش میں کیا کہیں گے؟ گریوز. انگلش میں کیا کہیں گے؟ گریوز. قبور. اردو میں ہم قبر کو استعمال کرتے ہیں, قبور اس کا پلورل ہے جو عربک میں یوز ہوتا ہے. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے بعث. صحیح تلفظ ہے بعث. صحیح تلفظ ثا کا سین نہیں ہوتا. سین, ثا اور صاد کے تلفظ میں فرق ہے جو انشاءاللہ تجوید کے حوالے سے یا قرآن سیکھنے کے حوالے سے کورسز ہے, اس کے اندر آپ یہ ڈفرینسز کو سیکھ سکتے ہیں. بعث. اس سے سملر جو لفظ ہم نے دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ بعثنا.
یاد ہوگا آپ کو. دیکھیں ارسلنا ہم نے بھیجا, انزلنا ہم نے نازل کیا, اسی طرح بعثنا ہم نے مبعوث کیا, ہم نے اٹھایا, وی ریزڈ انگلش میں کہا جائے. تو اسی فیملی سے یہ ورڈ ہے بعث یعنی اٹھانا, مبعوث کرنا, ریزنگ. بعث یعنی ریزنگ. دیکھیں یہ ناؤن ہے, اس کا ورب کیا بنے گا؟ بعثنا, ہم نے اٹھایا. اس کا ناؤن کیا بن جائے گا؟ اس ایکشن کو آپ ناؤن فارم میں بیان کرنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے بعث یعنی اٹھانا, ریزنگ. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے الساعہ, ساعہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اوریجنل میننگ ہے وقت, ٹائم کے لیے یوز ہوتا ہے. الساعہ یعنی دیٹ ٹائم, ایک کسی بھی ٹائم کے لیے آپ کہتے ہیں الساعہ. لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ایک خاص وقت کے لیے جو ہے قیامت کا وقت. نہیں دیکھیں, کیونکہ قیامت کا وقت, قیامت کا دن, قیامت کی گھڑی, قیامت کا ٹائم ایک بہت ہی اسپیشل ٹائم ہے. قرآن اس اسپیشل ٹائم کو پکارتا ہے الساعہ کے نام سے. یعنی اگر میں ترجمہ کروں تو ایسے کروں گا, وہ وقت یعنی وہ اسپیشل وقت, دیٹ ٹائم, دا ٹائم یعنی وہ اسپیشل وقت جس کا نام قیامت ہے. انشاءاللہ جب آیت میں آئیں گے تو اس کا ترجمہ کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ ورڈ تو اردو کا ہی ہے, بلکہ اردو میں عربک سے اس ورڈ کو لیا گیا ہے, وہ ہے قریب. قریب کا ترجمہ ہوگا قریب. اردو میں ہم اسی طرح ایگزیکٹلی یوز کرتے ہیں, یعنی نیئر. قریب یعنی نیئر. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے منام. یہ نیو ورڈ ہے, اردو میں یہ لفظ یوز نہیں ہوتا. یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ نوم کی فیملی سے. نوم, نوم یعنی سلیپ, سونا. سونا چاندی والا نہیں, سونے والا. منام نوم سے ہے. اس کا میننگ بھی کیا ہے؟ ایگزیکٹلی سیم ہے نوم سے. یعنی نوم اور منام کا میننگ سیم ہے, یعنی سونا, یعنی سلیپنگ یا سلیپ. ایگزیکٹلی سیم میننگ ہے منام, نوم. اور قرآن مجید میں یہ ورڈ مختلف جگہوں پر یوز ہوا ہے, لیکن اردو میں ہم نوم کو اس فارمیٹ میں یوز نہیں کرتے. اردو میں ہم کہتے ہیں سونا, نیند, اس طرح کے ورڈز ہم یوز کرتے ہیں. انگلش میں کہیں گے سلیپ. تو منام پر آپ سٹار لگا لیں, یہ نیو ورڈ ہے لیکن اسے ریممبر کرنا بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہے. نیکسٹ ورڈ ہے ملائکہ. ملائکہ کا کیسے ترجمہ کریں؟ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ملائکہ, یا جو ہمارے پاس ورڈ ہے جو عربک سے نہیں ہے وہ ہے فرشتے. دیکھیں یہ پلورل ہے, ملائکہ پلورل ہے, اس کا ترجمہ ہوگا فرشتے, اینجلز انگلش میں کہیں گے, اینجلز. اس کا سنگولر کون بتا سکتا ہے کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ ملائکہ کا سنگولر ہے ملک. ملک, ملک یعنی ایک فرشتہ, ملائکہ یعنی بہت سارے فرشتے, اینجلز جسے ہم انگلش میں کہیں گے. البتہ یہ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ملائکہ نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں, یوز کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عربک سے اردو میں یہ ورڈ آیا ہے اور اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے خلیفہ. خلیفہ یہ بھی آشنا ہے, الگ الگ عنوان سے یہ ورڈ ہم سن چکے ہیں. ہمارے دینی تعلیمات میں, دینی تعبیرات میں, ہمارے یوسیج میں یہ ورڈ آتا ہے خلیفہ. اسی لیے ہم ترجمہ بھی کریں گے, ایک اس کا کریں گے, وہی خلیفہ اردو میں بھی اسے یوز کیا جاتا ہے. لیکن خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہے جانشین, جانشین یا نائب. انگلش میں کہیں گے ریپریزنٹیٹو. دیکھیں ایک کوئی فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے جس کا ایک مالک ہے اور ایک مینیجر ہے. وہ مینیجر چاہتا ہے کہ چند دن کے لیے چھٹی پر جائے, چند دن کے لیے اسے کوئی کام پیش آ گیا, وہ چاہتا ہے ایک ہفتہ وہ کام پر نہ رہے.
لیکن اس ایک ہفتے میں وہ نہیں چاہتا کہ اس کی کمپنی بند ہو جائے، اس کا کام کاج رک جائے. وہ کیا کرے گا؟ اپنا ریپریزنٹیٹیو بٹھائے گا. جو اسسٹنٹ مینیجر ہوگا یا اس کے انڈر دوسرا کوئی مینیجر ہوگا، دوسرا کوئی کام کرنے والا ہوگا، اسے وہ بلائے گا اور کہے گا کہ میں جا رہا ہوں، یہ میری کرسی، یہ میری جگہ، یہ میرے کام، تم میرے جانشین ہو. دیکھیں جانشین یعنی میری جگہ پر بیٹھنے والے ہو، تم میرے نائب ہو، یا عربک میں اسے کہا جائے گا تم میرے خلیفہ ہو. یعنی اگر میں نہ ہوں، میری غیر حاضری میں تم وہی کام کرو گے جو میں کرتا تھا. جانشین، تم مجھے ریپریزنٹ کرتے ہو، تم میرے ریپریزنٹیٹیو ہو، یعنی میں جو کام کرتا تھا اب سے تم وہ کام انجام دو گے. تو خلیفہ کا کانسیپٹ ہے یعنی ریپریزنٹیٹیو، جانشین یا نائب جسے کہتے ہیں. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے میعاد. کس فیملی سے ہے؟ کون گیس کر سکتا ہے؟ اس کو گیس کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ فیملی ہے وعدہ، وعدے سے ہے. میعاد وعدہ دینا، ہم اردو میں یوز کرتے ہیں وعدہ دینا یعنی پرومس. میعاد کا مطلب بھی ہے وعدہ، سیم میننگ، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. وعدہ اور میعاد. اور ہم نے عربک میں ایک ورڈ دیکھا تھا وعد. دیکھیں وعد اور میعاد دونوں عربک کے ورڈ سے، ان دونوں کا میننگ کیا ہے؟ وعدہ یعنی پرومس. تو دو ورڈز ہم سیکھ چکے ہیں پرومس کے لیے، میعاد، وعد. کریم یہ ایک صفت ہے، ایک انسانی صفت ہے، الہی صفت بھی ہے. خداوند متعال کے ذات میں بھی یہ صفت موجود ہے. اس کا میننگ کیا ہے؟ باعزت. باعزت کہ یہ لفظ پہلے ہم اسے دیکھ چکے ہیں. کریم کا مطلب جنرس یا سخی نہیں ہوتا. عربک میں اوریجنل جو میننگ ہے، اوریجنل میننگ ہے یعنی ایسی ذات جس کے اندر کرامت، آنر موجود ہو. کریم یعنی آنریبل، ایک ایسی ذات جس کے اندر عزت موجود ہو. شفا ہم پہلے دیکھ چکے، شفا یعنی شفا، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے ہمارا ورڈ، یعنی ہیلنگ، ہیل ہونا، شفا حاصل کرنا. صدور، صدور یہ پلورل ہے صدر کا. صدر عربک میں کہتے ہیں سینے کو. دیکھیں قلب وہ چیز ہے جو سینے کے اندر ہوتی ہے. جو جس چیز کے اندر یہ قلب ہے اسے کہا جاتا ہے سینہ، اور یہ پلورل ہے. ایک ہے صدر، یہ سنگل ہے. صدور کیا ہے؟ یہ پلورل ہے. سینے پلورل، یا چیسٹس، چیسٹ سینہ اس کو کہا جاتا ہے. صدور بتا اس کو بھی سٹار کر لے کیونکہ اس طرح سے کم یوز ہوتا ہے اردو میں. صدور. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے مطہرون. آپ نے گیس کیا ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ پلورل ہے. کیوں؟ واو اور نون یہاں پر موجود ہے. اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ مطہر. یہ کس فیملی سے ہے؟ طہارت سے. آپ نے گیس کر لیا ہوگا. دیکھیں سملر ورڈز جب آتے ہیں تو گیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. مطہر، طہارت، طاہر، طاہرہ. ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے، لڑکوں کا نام ہوتا رکھا جا سکتا ہے طاہر، لڑکیوں کا نام رکھا جا سکتا ہے طاہرہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ نام. اسی طرح طہارت کی بات، طہارت یعنی پاکیزگی یا پیوریٹی، پاکیزگی یا پیوریٹی. مطہر کا مطلب ہے پاک لوگ، پلورل ہے یہ، یعنی پیور، پیور پیپل یا پیوریفائڈ پیپل. وہ لوگ جو پاک ہے، جن کے اندر کوئی گندگی، کوئی آلودگی، کوئی فزیکل یا اسپریچول خرابی، ڈرٹ موجود نہیں ہے. اسے قرآن کہے گا مطہر لوگ، مطہرون، پاک و پاکیزہ. تو یہ رہے ہمارے ناؤنس. کوئی پروناؤن اس درس میں نہیں ہے، بلکہ اکثر پروناؤنس جو ضروری ہے ہم انہیں سیکھ چکے ہیں، اور یہ ایک اہم کام آپ انجام دے سکتے ہیں. اور یہ بہترین ایک کام ہوگا کہ آپ لیسن نمبر 1 سے لے کے ابھی تک جتنے پروناؤنس ہیں اس کو ایک الگ جگہ پر ایک ٹیبل میں جمع کر لیں. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ کتنے ڈیفرنٹ پروناؤنس ہیں اور کیسے اسے یاد رکھا جائے گا. دیکھیں ک، کم، ہو،
ہا ہم یا نا، یہ تمام چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. دیکھیں کتابک تمہاری کتاب، کتابکم تم سب کی کتاب، کتابہ اس کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب. یہ تمام پروناؤنس ہے. اگر آپ ایک ٹیبل بنا لیں تو اس کو ریممبر کرنے میں آسانی ہوگی. بس اس درس میں ایک پرپوزیشن یعنی کنیکٹر ہے جو ہے ک. دیکھیں یہ سیم ہے وہ پروناؤن کے ساتھ. دیکھیں اس میں کنفیوژن نہ ہو. ایک ک ہے جو پروناؤن ہے، ہم کہیں گے کتابک یعنی تیری کتاب، ایک انسان کے بارے میں. اسی طرح سیم ک فتحہ کے ساتھ حرف بھی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے ایک لینگویج میں کہ سیم لیٹرز یوز ہو دو ڈیفرنٹ میننگز کے ساتھ. ک کا کیا مطلب ہے؟ یہ کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے. کمپیریزن یعنی آپ دو چیز میں کمپیریزن اور مقایسہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے یوز کریں گے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جیسا. کہیں گے یہ اس جیسا ہے. انشاءاللہ جب ایگزامپلس میں آئیں گے تو کلیئر ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ فار ایگزامپل آپ کہنا چاہتے ہیں کہ علی حسن جیسا ہے. عربک میں کیسے کہیں گے؟ بہت ہی ایزی. علی کا حسن، ایک ک لگا دے حسن کے پہلے تو بن جائے گا علی کا حسن. اس طرح سے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. آج جو آخری حصہ ہے وہ ہے وربس کا. آج بس 5 وربس اس درس میں موجود ہے. آئے تیزی سے ان کے میننگ کو بھی دیکھیں کہ یہ نیو ورڈس ان کا میننگ کیا ہے. وربس یعنی افعال یعنی ایکشنز. پہلا ورڈ ہے جاءت. جاءت. دیکھیں یہاں پر میں نہیں چاہتا کہ کنفیوژن ایجاد ہو. دیکھیں ہم نے دیکھا تھا ایک ورڈ جا او بے، صحیح ہے، یا جے تو بے. اس کا میننگ کیا تھا؟ جا او بے یعنی وہ لوگ لائے. جے تو بے یعنی میں لایا. دیکھیں لانے کی بات ہے. لیکن اگر میں اسی کو بنا دوں بس جا او بے کو ہٹا دوں یا کہوں جے تو، یعنی میں نے اس بے کو ہٹا دیا، بغیر بے کے میں لاؤ، میننگ بدل جاتا ہے. میننگ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سب آئے. دیکھیں آنے میں اور لانے میں بہت فرق ہے. جاؤ بہ کہو یعنی کہو جاؤ بالکتاب یعنی وہ سب کتاب لائے. جئتو بالکتاب کہو میننگ ہوگا میں نے کتاب لائی. لیکن اگر صرف کہو جاؤ وداؤٹ بے تو ہوگا وہ سب آئے، نہ کہ انہوں نے کوئی چیز لائی، وہ سب آئے. جئتو کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ نے گیس کر لیا ہوگا، میں آیا. اسی طرح جاء کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ آیا. اور اسی طرح جاءت یعنی وہ آئی. دیکھیں فیمینائن ہے یہاں پہ. دیکھیں جاءت یہ فیمینائن ہے یعنی وہ آئی. انگلش میں کیا کہیں گے؟ شی کیم. شی کیم. ہی کیم کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جاء ہی کیم. جاءت شی کیم. دیکھیں جینڈر کے حساب سے فرق ہو جاتا ہے. اور ہم نے ہمارے گرامر کے درس میں اسے دیکھا تھا. فعل فعلت. فعل یعنی اس نے انجام دیا، فعلت اس خاتون نے انجام دیا. یہاں پر بھی جاء جاءت وہ آئی. تو یہ رہا ہمارا پہلا ورڈ. دوسرا ورڈ کیا ہے؟ یخلفو. یخلفو یہ کس روٹ سے ہے؟ یہ ہے خلاف سے ہے. خلاف. ہمارے یہاں ہم اس فریز کو یوز کرتے کہتے اس نے وعدہ خلافی کی. اس نے وعدہ خلافی کی. اس کا میننگ کیا ہے؟ کہ اس نے پرومس کو بریک کیا، خلاف کیا. خلاف یعنی اپوزٹ میں جانا.
خلاف کا ریئل میننگ کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ. میں اس چیز کا مخالف ہوں، میں اس چیز کے خلاف ہوں، ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. یعنی میں ایگری نہیں کرتا، میں اس کے اپوزٹ چیز کو پسند کرتا ہوں، میں اس کے خلاف ہوں، آئی ڈونٹ ایگری. تو دیکھیں یخلفو یعنی وعدہ خلافی. یخلفو کا مطلب ہے کسی چیز کو توڑنا، کسی چیز کو توڑنا. یخلفو یعنی وہ توڑتا ہے، وہ توڑتا ہے. ہی بریکس. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ وعدے کے بارے میں آتا ہے. توڑنا یہاں پر جس کانٹیکسٹ میں یوز ہو رہا ہے وہ وعدے کے بارے. یخلف الوعد یعنی وہ وعدہ توڑتا ہے. انشاءاللہ جب آیت میں آئیں گے تمام ورڈز کو ساتھ میں لائیں گے تو اور کلیئر ہو جائے گا. ابھی کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں یخلفو یعنی خلاف کرنا، اپوزٹ جانا، یعنی کسی چیز کو توڑ دینا، بریک کر دینا. اور پرومسز کے بارے میں یہ یوز ہوتا ہے. یبعثو آپ دیکھ چکے ہیں. بعث کا مطلب کیا ہے؟ اٹھانا. بعثنا، بعثنا یعنی ہم نے اٹھایا. یبعثو وہ اٹھاتا ہے. دیکھیں یہ پریزنٹ ٹینس ہے، بہت امپورٹنٹ ہے پریزنٹ. بعثنا کیا تھا؟ پاسٹ ٹینس تھا. لیکن یبعثو یعنی وہ اٹھاتا ہے، وہ مبعوث کرتا ہے. ہی ریزز. نیکسٹ جو ورب ہے وہ ہے یمسو. یہ کس فیملی سے؟ یہ مس کرنا، مس. مس ہم کہتے ہیں مسا کرنا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو ٹچ کرنا. غسل مس میت، آپ نے سنا ہوگا یہ ورڈ، غسل مس میت. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان ڈیڈ باڈی کو ٹچ کرے، کچھ اس کے کنڈیشنز ہیں تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. شریعت میں احکام میں اس کے کنڈیشنز بیان ہوئے ہیں کہ اگر ڈیڈ باڈی کو ایک حالت میں آپ ٹچ کر لیں، یعنی جب وہ ٹھنڈی ہو جائے اور غسل دینے سے پہلے، یہ جو گیپ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی میت کو حتیٰ ویٹ نہ ہو اس کا ہاتھ، ڈرائی ہینڈ سے بھی ٹچ کر لے، ایک غسل اس پر واجب ہو جاتا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ غسل مس میت. مس یعنی چھونا، یعنی مردے کو چھونے کے نتیجے میں جو غسل واجب ہوتا ہے. مس کرنا ہم کہتے ہیں میں نے مسا کیا پیر کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیر کو چھوا جو واجب ہوتا ہے. تو یمسو کا مطلب کیا ہے؟ وہ چھوتا ہے. ہی ٹچز. دیکھیں چھونا یعنی ٹچ کرنا، یمسو مس کرنا. یا کہہ سکتے ہی وائپس، یہ بھی کہہ سکتے وائپ کرنا، چھو کے اسے آگے بڑھانا، مس کرنا. لاسٹ جو ہے ورڈ، یہ آپ اسے پہلے دیکھ چکے ہیں، سملر جو ورڈ ہے اس سے وہ دیکھ چکے ہیں. وہ کہاں تھا آپ نے دیکھا تھا؟ لیلۃ القدر کے حوالے سے جو آیت ہے سورۃ القدر میں. کیا تھا وہ؟ وَمَا أَدْرَاكَ. دیکھیں بہت سملر ہے، میں آپ کے سامنے بیان. یہ تین ورڈز ہیں، ما یدری ادرا کا. دیکھیں ما سیم ہے، کا بھی سیم ہے. ما ادراکا کا مطلب کیا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو، آپ کو کس نے بتایا، آپ کیسے سمجھیں گے. What will tell you? What will make you understand? کون سی چیز ہے جو آپ کو سمجھائے گی؟ تو دیکھیں ان دونوں کا میننگ سیم ہے. وما یدریکا یا وما ادراکا، یہ تینوں ساتھ میں ہمیشہ آتے ہیں. وما یدریکا، وما ادراکا یعنی آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کس نے بتایا. وما یدریکا. اور معمولاً یہ تعجب کو بتانے کے لیے یوز ہوتا ہے. ما یدریکا، کیا تمہیں بتائے گا. فار ایگزامپل ما لیلۃ القدر، اس عظیم رات کی عظمت کیا ہے، کون سی چیز ہے جو تمہیں بتائے گی. تو یہ رہے ہمارے وربس اور الفاظ جو اس درس سے متعلق تھے، اور یہیں پر یہ ورڈ لسٹ ہماری اختتام پر پہنچتی ہے، اور یہیں پر ہمارا پارٹ 1 ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ
پارٹ 2 میں اسی درس کے، جہاں پر آ کر ہم آیات کا ترجمہ کریں گے۔ آپ سب سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔